بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت پنجم کا لیسن نمبر 12 دنیا آپ کی مٹھی میں، اس کی ریڈنگ ہم کر چکے ہیں، تو آئیے اس کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ مشق میں سب سے پہلا سوال جو ہے وہ دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ تو ان الفاظ کے معنی آپ نے بہت اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں، کیونکہ معنی سمجھ میں آ جائیں تو آپ کو جو ہے وہ سبق سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو میں ان کو پڑھ دیتی ہوں۔ انبار، ڈھیر، خیریت، سلامتی، افادیت، فائدہ مند ہونا، درکار ہونا، ضرورت ہونا، مضر، نقصان دہ، داد دینا، تعریف کرنا، استفادہ، فائدہ حاصل کرنا، ہنر، کام کو کہتے ہیں، فن کو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، سبق کے مطابق درست لفظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، موجودہ دور کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور کہا جاتا ہے۔ میں نے آپ کی آسانی کے لیے خالی جگہ میں لفظ لکھ کر اس کو پر کر دیا ہے۔ نمبر 2 ہے انٹرنیٹ ایجاد ہوا تو کمپیوٹر کی افادیت دو چند ہو گئی۔ نمبر 3، ای میل خط کی جدید شکل ہے۔ نمبر 4، راجندر صاحب اسٹاک ایکسچینج میں کام کرتے ہیں۔ نمبر 5، دنیا نے عالمی گاؤں کی شکل اختیار کر لی۔ سوال نمبر 3، سبق کے مطابق درست بیانات پر ٹک اور غلط بیانات پر کراس کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، انٹرنیٹ نے طالب علموں کے لیے سہولیات پیدا کر دی ہیں، درست۔ نمبر 2، دنیا بھر کے کمپیوٹر تاروں کے ذریعے سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، غلط۔ نمبر 3، انٹرنیٹ کی بدولت پیغام رسانی کی دنیا میں انقلاب آ گیا ہے، درست۔ نمبر 4، ماریا کو کپڑوں کی سلائی کرنے کا شوق ہے، کراس۔ ماریا کو کپڑوں کی سلائی کا نہیں بلکہ کھانے پکانے اور آرائشی اشیاء تیار کرنے کا شوق تھا۔ نمبر 5، انٹرنیٹ کا استعمال بزرگوں میں بھی عام ہوتا جا رہا ہے، بالکل ٹھیک۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ سوال نمبر 4 ہے، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ میں ان سوالات کو پڑھوں گی، میں نے ان کے جوابات لکھ کر آپ کی آسانی کے لیے جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں اس ویڈیو میں، تاکہ آپ کو لکھنے میں بھی اور یاد کرنے میں بھی آسانی ہو۔ سوال الف ہے، انٹرنیٹ کی ایجاد سے پیغام رسانی کی دنیا میں کیا انقلاب آیا؟ تو الف جو سوال ہے اس کا جواب ہے، موجودہ دور کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور کہا جاتا ہے۔ انٹرنیٹ ایجاد ہوا تو کمپیوٹر کی افادیت دو چند ہو گئی۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سے دنیا بھر کے کمپیوٹر آپس میں جڑ گئے، پیغام رسانی کی دنیا میں انقلاب آ گیا، ایک کمپیوٹر کی معلومات دوسرے کمپیوٹر تک پلک جھپکنے میں پہنچنے لگی، یوں دنیا نے عالمی گاؤں کی شکل اختیار کر لی۔ سوال بے ہے، جوزف اور ماریا انٹرنیٹ کی مدد سے کیا کام کرتے ہیں؟ جوزف کو جب بھی پڑھائی میں کوئی مشکل پیش آتی ہے یا اسے کسی موضوع پر معلومات درکار ہوتی ہیں، انٹرنیٹ اس کا کام آسان کر دیتا ہے۔ اس کی بہن ماریا کو مختلف قسم کے کھانے پکانے اور آرائشی اشیاء تیار کرنے میں دلچسپی ہے، وہ اپنے اس شوق کو انٹرنیٹ کے ذریعے ہی سے پورا کرتی ہیں۔ گھر والے بھی ماریا کے ہنر کی داد دیتے ہیں۔ سوال جیم، ایک طالب علم کی حیثیت سے ہم انٹرنیٹ سے کیا فائدے حاصل کر سکتے ہیں؟ سوال جیم کا جواب ہے، انٹرنیٹ کی مدد سے اب گھر بیٹھے تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے۔ آج انٹرنیٹ کی مدد سے ایک دور دراز علاقے میں بیٹھا ہوا طالب علم بھی اعلیٰ ماہر اساتذہ سے استفادہ کر سکتا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک میں اس طرح کی یونیورسٹیاں چل رہی ہیں جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے اعلیٰ تعلیم دیتی ہیں۔ انٹرنیٹ سے طالب علم ہر موضوع کے متعلق معلومات لے سکتے ہیں، انٹرنیٹ پر کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ سوال دال ہے، انٹرنیٹ نے ہماری زندگی میں کون سی آسانیاں پیدا کی ہیں؟ تو سوال دال کا جواب ہے، انٹرنیٹ نے ہماری زندگی میں بہت سی آسانیاں پیدا کی ہیں۔ مثلاً انٹرنیٹ کی مدد سے دنیا کے کسی بھی ملک میں پیغام رسانی کر سکتے ہیں۔ طالب علموں کے لیے بھی انٹرنیٹ نے بہت سی سہولیات پیدا کر دی ہیں، کسی بھی موضوع پر معلومات فوراً انٹرنیٹ سے مل جاتی ہے۔ نمبر 3 ہے، آپ تمام بل گھر بیٹھے جمع کروا سکتے ہیں۔ نمبر 4 ہے، طب اور دفاع کے شعبے میں بھی بہت آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ سوال ہے، انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ سوال کا جواب ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے اپنی صلاحیتوں کو نکھاریں، دنیا میں ہونے والی تحقیق سے فائدہ اٹھائیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے مضر اثرات سے بچیں۔ سارا دن کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ پر وقت گزارنے سے جسمانی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا موقع نہیں ملتا، یوں ہماری صحت خراب ہو سکتی ہے اور ہماری نظر پر بھی برے اثرات پڑ سکتے ہیں۔
اس طرح انٹرنیٹ کے بے مقصد استعمال سے ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے اور تعلیم کا حرج ہوتا ہے۔ اگر ہم انٹرنیٹ کا استعمال متعین کردہ مقاصد کو مد نظر رکھ کر بامقصد کریں تو اس کے مضر اثرات سے بچا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، انٹرنیٹ کے فوائد اور نقصانات کے بارے میں آپس میں بات چیت کریں۔ تو اس سوال کا جواب بھی جو سوال نمبر 4 کے سوال نمبر 3 اور جو سوال نمبر 5 ہے، یعنی جیم اور ہے میں اس سوال کا بھی جواب موجود ہے۔ یعنی میں نے آپ کو انٹرنیٹ کے فائدے بھی اس میں بتائے ہیں اور نقصانات بھی آخری سوال میں بتائے ہیں، یعنی کن چیزوں سے ہمیں بچنا بھی چاہیے، وہ نقصانات ہیں اس کے۔ لفظوں کا کھیل، سوال نمبر 6 ہے، مثال کے مطابق دیے ہوئے الفاظ کے حروف الگ الگ کریں اور آخری حرف سے کوئی خوبی لکھیں۔ پہلا جو لفظ ہے وہ تنقید ہے۔ اب اس کے حروف کیا ہیں؟ تے، نون، کاف، ش، دال۔ تو انہوں نے آپ کو ایک جو ہے وہ حل کر کے دیا ہے، یعنی اس سے ایک خوبی لکھی ہے، دال سے ہم نے ایک خوبی لکھنی ہے۔ تنقید کے آخر میں دال آتا ہے، دال سے ہم نے خوبی بتانی ہے، تو دیانتدار اس خوبی بتائی گئی ہے۔ اگلا ہے منصف، میم نون صاد فے، منصف۔ تو آخری لفظ جو ہے وہ فے ہے، تو فے سے ہم نے کوئی خوبی لکھنی ہے، فرما بردار۔ اسی طرح سے اگلا لفظ ہے قسمت، کاف سین میم تے، تے سے ہم نے خوبی بتانی ہے، تابع دار۔ مجلس، میم جیم لام سین، تو سین سے ہم خوبی بتائیں گے، سچا۔ تذکیر، تے سین خے ژے رے، رے سے ہم بتائیں گے خوبی، راست باز۔ پیشہ، پے ژے شین ہے، تو ہے آخر میں اس سے ہنرمند۔ یہ آپ کا ہو گیا سوال نمبر 5۔ اگلا سوال ہے، قواعد سیکھیں۔ یہ گرامر کے بہت اہم 2 ٹاپک آپ کو انہوں نے دیے ہیں، ماضی شکیہ اور فعل ماضی تمنائی، اس کو یا شرطیہ بھی کہتے ہیں۔ پہلے ماضی شکیہ سیکھتے ہیں۔ آپ کی ماضی شکیہ کہتے ہیں یعنی ایسا جملہ، ایسا فعل جو کہ جس میں شک کا اظہار کیا جائے، جیسا کہ آپ کو اس کی ماضی شکیہ کے نام سے ہی ظاہر ہے، شک کا اظہار کیا جائے۔ جیسے بچے نے دودھ پی لیا ہوگا، یعنی یقین نہیں ہے اس بات میں، شک ہے۔ ثنا اسکول سے آ گئی ہوگی، زاہد نے ای میل پڑھ لی ہوگی۔ ہوگی کا آخر میں آنا ضروری ہے، یعنی شک کا اظہار کرنے کے لیے۔ ریل گاڑی اسٹیشن پہنچ چکی ہوگی۔ اس طرح سے ان جملوں میں پی لیا ہوگا، پڑھ لی ہوگی، آ گئی ہوگی، پہنچ چکی ہوگی، تو ایسے افعال جو گزرے ہوئے زمانے میں ان کاموں کے کرنے یا ہونے میں شک کو ظاہر کرتے ہیں، یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ بچے نے دودھ پی لیا ہوگا، تو یہی شک جملوں کو شکیہ جملے بنا دیتا ہے۔ جسے آپ کو انہوں نے مثال سوال نمبر آگے 7 ہے، مثال کے مطابق سبق میں سے 5 جملے چنیں اور انہیں شکیہ جملوں میں تبدیل کر کے لکھیں۔ مثال انہوں نے آپ کو دی ہے، گھر والے بھی ماریا کے ہنر کی داد دیتے ہیں، تو یہ ہے سادہ جملہ، تو اس کو ہم نے شکیہ بنایا ہے، گھر والے بھی ماریا کے ہنر کی داد دیتے ہوں گے۔ اسی طرح سے آپ کے سبق میں جو ہے وہ جملہ ہے، انٹرنیٹ کام آسان کر دیتا ہے، یہ ہے سادہ جملہ، آپ اس کو لکھیں گے انٹرنیٹ کام آسان کر دے گا۔ اسی طرح سے اور جملہ ہے، راجندر صاحب کے بارے میں ہے، وہ اسٹاک ایکسچینج میں کام کرتے ہیں، تو آپ نے اس کو شکیہ بنانا ہے، وہ اسٹاک ایکسچینج میں کام کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے، اس سے یہ شکیہ جملے میں بن جائے گا۔ اسی طرح سے ہے، انٹرنیٹ کے بے مقصد استعمال سے ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، یہ ہے سادہ جملہ، آپ اس کو شکیہ میں بنائیں گے، انٹرنیٹ کے بے مقصد استعمال سے ہمارا وقت ضائع ہوتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور کوئی جملہ آپ کو بتاتی ہوں، انٹرنیٹ کے ذریعے سے معلومات کے خزانے ہمارے سامنے کھل جاتے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے سے معلومات کے خزانے ہمارے سامنے کھل جاتے ہوں گے، تو جب ہم جاتے ہوں گے لگائیں گے تو وہ ماضی شکیہ بن جائے گا۔ اس طرح سے آپ اس سبق میں سے جملے جو ہیں وہ لکھ سکتے ہیں، یا جو میں نے جملے بتائے ہیں آپ ان کو بھی لکھ سکتے ہیں۔
اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے فعل ماضی تمنائی، اس کو شرطیہ بھی کہتے ہیں۔ اب تمنا کا مطلب ہوتا ہے خواہش، تمنا خواہش، یعنی آپ کسی خواہش کا اظہار کریں کہ کاش میں ایسا کر لیتی، کاش میں پڑھ لیتا تو پاس ہو جاتا، تو یہ جو ہے وہ تمنائی ہے، ماضی تمنائی جس میں کسی خواہش کا اظہار کیا جائے۔ اور شرطیہ یعنی اگر میں محنت کرتا، شرط لگا دینا ساتھ، اگر میں محنت کرتا تو کامیاب ہو جاتا۔ اب ہم کچھ جملوں کو پڑھتے ہیں۔ کاش مجھے ایک بار پھر روپیہ پیسہ مل جائے، تو اس میں خواہش کا اظہار ہے، یہ تمنائی ہے۔ اگر وہ محنت کرتا تو ضرور کامیاب ہو جاتا، اگر لگا ہے تو جس میں اگر ہوگا وہ شرطیہ ہوگا۔ کاش میں آپ کی مدد کر سکتا، اس میں کاش کا استعمال ہے، یعنی خواہش کی گئی ہے، تو یہ تمنائی ہے۔ اگلا جملہ ہے اگر آپ نے پوری قیمت ادا کر دی تو یہ گھڑی آپ کو مل جائے گی، یہ بھی اگر کے ساتھ شرطیہ جملہ ہے، شرط لگائی گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 8 میں نے آپ کی آسانی کے لیے اسے بھی پر کر دیا ہے۔ اگر بھائی جان جلدی گھر آ جاتے تو ہم سیر کرنے جاتے، کاش میں نے امی کا کہا مان لیا ہوتا، اگر تم سویرے جلدی اٹھتے تو وقت پر اسکول پہنچ جاتے، کاش میں بھی دوڑ میں اول آ سکتا، کاش میں دوبارہ آپ سے مل سکتا، اگر تم نے دھوکہ دیا تو سخت نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے حل کر دیا۔ اسی طرح سے آگے سوال نمبر 9 ہے، دی ہوئی عبارت درست تلفظ روانی سے پڑھیں اور پوچھے گئے سوالوں کے جواب دیں۔ پیغام، معلومات اور اطلاعات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں انہیں ذرائع ابلاغ کہتے ہیں، مثلاً اخبار، ریڈیو، رسائل اور انٹرنیٹ وغیرہ۔ یہ ذرائع لوگوں کو اطلاعات و معلومات پہنچانے کا کام کرتے ہیں، ان کی بدولت تعلیم، تفریح اور دیگر معلومات بھی حاصل ہوتی ہیں۔ کسی بھی ملک کے ذرائع ابلاغ اس کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ملک کی معاشی، معاشرتی اور سیاسی صورتحال کا اندازہ بھی ذرائع ابلاغ سے لگایا جاتا ہے۔ ذرائع ابلاغ کی 2 اقسام ہیں، نمبر 1 پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا۔ ایسے ذرائع ابلاغ جو معلومات اور اطلاعات کو شائع کر کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں پرنٹ میڈیا کہلاتے ہیں، جیسے اخبار، رسائل، جریدے وغیرہ۔ لیکن ایسے ذرائع ابلاغ جو برقی لہروں کی مدد سے اطلاعات لوگوں تک پہنچاتے ہیں الیکٹرانک میڈیا کہلاتے ہیں۔ پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ریڈیو کے ذرائع، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ ہیں۔ تو آئیے اب سوالات کو پڑھتے ہیں اور ان کے جوابات بتاتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کسے کہتے ہیں؟ پہلی لائن میں اس کا جواب موجود ہے، پیغام، معلومات اور اطلاعات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں انہیں ذرائع ابلاغ کہتے ہیں۔ تو نمبر 2 ہے، ذرائع ابلاغ کیا کام انجام دیتے ہیں؟ تو دوسری لائن میں ہے، یہ ذرائع لوگوں کو اطلاعات و معلومات پہنچانے کا کام کرتے ہیں، یہ اس کا جواب ہے۔ نمبر 3 ہے، پرنٹ میڈیا میں کون سے ذرائع ابلاغ شامل ہیں؟ اگر ہم پڑھیں تو سیکنڈ لاسٹ جو ہے اس میں ہے، ایسے ذرائع ابلاغ جو معلومات اور اطلاعات کو شائع کر کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں وہ پرنٹ میڈیا کہلاتے ہیں، جیسے اخبار، رسائل اور جریدے وغیرہ۔ تو پرنٹ میڈیا میں کون سے ذرائع ابلاغ شامل ہیں؟ اخبار، رسائل اور جریدے وغیرہ۔ اسی طرح سے اگلا سوال ہے، الیکٹرانک میڈیا میں کون سے ذرائع ابلاغ شامل ہیں؟ تو الیکٹرانک میڈیا میں آخری لائن میں ہے، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ ہیں۔ تو یہ ہو گئے آپ کے ان سوالات کے جواب۔ اب نیچے جو آخری دیا ہوا ہے کام، انہوں نے آپ کو کچھ نیا لکھے، ذرائع ابلاغ میں سے کسی ایک ذریعے کی تصویر اپنی کاپی میں چسپاں کریں اور اس کے بارے میں 2 پیراگراف لکھیں۔ اب ذرائع ابلاغ تو بہت سارے ہیں، جیسے اخبار بھی اس میں آ جائے گا، رسالے بھی، ٹی وی بھی، ریڈیو وغیرہ بھی۔ تو آپ سب سے بہترین یہ ہے کہ ٹی وی کی جو ہے وہ تصویر نکالیں، اس کو اپنی نیٹ سے ڈھونڈیں، یا ایسے چارٹ بنے ہوئے ملتے ہیں، وہاں سے لے کے اپنی کاپی پہ اس کو پیسٹ کریں اور اس کے بارے میں آپ آسانی سے 2 پیراگراف لکھ سکتے ہیں ٹی وی کے بارے میں، کہ ٹی وی سے ہم کتنی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ڈراموں میں بھی بہت جو ہے وہ ایک اخلاقی سبق موجود ہوتا ہے، اسی طرح سے جو لمحہ بلمحہ نیوز چلتی ہیں ان سے بہت آگاہی ملتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ 2 پیراگراف لکھیں گے۔ 11 نمبر ہے، استاد کی مدد سے اردو زبان میں ای میل لکھنا سیکھیں اور اپنے دوست کو ایک ای میل بھیجیں۔ جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے کہ ای میل
خط کی جدید شکل ہے، کیونکہ اب موبائل کے ذریعے یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے یا سیل فون کا استعمال کرتے ہوئے بھی ای میل جو ہیں وہ بھیجی جاتی ہیں. جس طرح میسیج یا ایک خط لکھ کر کنوے کی وہ کسی کو دوسرے کو میسیج پہنچایا جاتا ہے، اسی طرح ای میل کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے. آفیسز میں جو ہے وہ ای میل بھیجی جاتی ہیں اپنے اسٹاف کو. اسکول میں یہ طریقہ کار استعمال ہوتا ہے، اس طرح بہت سے دفاتر میں یہ استعمال ہوتا ہے. تو ای میل میں بہت جو ہے وہ مہذب طریقے سے القاب کے ساتھ مخاطب کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اپنا مقصد یعنی پیغام پہنچانے کے بعد اس کا اختتام کیا جاتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ نے اس سبق کی مشق کو بہت اچھی طرح سے سمجھا ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.